اچھا اسی صورت میں نا ایک بڑی اہم آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا اپنے نور کی ایک مثال دیتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے تو اس کے اوپر تو کافی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن بہت مختصراً میں سمجھانا چاہوں گا، اور اس سے ہم کیا ایک لیسن لے کے جا سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا ایک لینٹرن یعنی لالٹین آپ سمجھ لیں، اس کی ایک مثال دی ہے. جیسے مغیرہ بھائی کے پیچھے یہ پڑا ہوا ہے، یہ جو ایک لائٹ پڑی ہوئی ہے جس کے اندر ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے، سسٹرن بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں اسی کو آپ اگر مثال لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو لیمپ ہے یہ ہے جیسے انسان کا دل ہوتا ہے وہ، اور اس کے اندر جو ہے روشنی ہے. اب وہ روشنی جو ہے وہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا، اور فطرت کے اوپر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر نہ کچھ گاڈ کانشیسنس ہے، یا ایک مادہ ہے کم از کم جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، ایوری ہیومن بینگ. اور یہ جو ہے نا امپیریکل سائنس بھی اس کے بارے میں بہت بات کرتی ہے کہ آر برینز آر ہارڈ وائرڈ انٹو بلیونگ ان گاڈ، اس قسم کی باتیں، کہ ہر انسان کے اندر جو ہے نا اس کے دل کے اندر یہ مادہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل جو ہے نا وہ ایسے ہے جیسے ایک گلاس ہو جو اس لائٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے، جو ریولیشن ہے، وہ اس لائٹ کو جو ہے نا آپ سے کہیں ایمپلیفائی اگنائٹ کر کے ایمپلیفائی بھی کرتی ہے. لیکن اگر آپ وہی والی جو پیچھے مغیرہ بھائی کے پیچھے جو لیمپ پڑی ہے اسی کی مثال لے لیں، اس کا جو شیشہ ہے اگر آپ اس کو بالکل کالا کر دیں تو اس میں سے آپ کو روشنی نظر ہی نہیں آئے گی. اس کو اگر کالا کر دیں گے یہ لائٹ بالکل اگر اندر ہوگی بھی تھوڑی سی یعنی فطرت والی تو وہ نظر نہیں آئے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں مثال دیا ہے کہ انسانوں کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو جو ہے نا اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن اگر دل اتنا کالا ہوگا تو اس روشنی کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ شاید بجھ ہی جائے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو نقطۃ سودا جو ہے یعنی ایک کالا نقطہ جو ہے اس کے دل کے اوپر آ جاتا ہے. اینڈ ہوتا ایسے ہے کہ وہ گناہ کرتا 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 جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی روشنی سے دیکھ نہیں سکتا، یعنی اس کے پاس ہدایت نہیں ہوتی. تو ہمیں نا اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس دل کو سارا وقت صاف کرتے رہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل اگر آپ اپنے گھر کی کھڑکیوں کو صاف نہیں کریں گے نا تو وہ اتنی مٹیالی ہو جائیں گی کہ روشنی جو ہے کم آنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر سے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے، نیکی سے اپنے دل کو صاف کرتا رہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی ریسیو بھی کر سکے، اور پھر جب وہ دل میں روشنی ہوگی اس کے تو وہ پھر جتنے بھی قدم آگے اٹھائے گا وہ اس روشنی کے ذریعے فیصلے کرتا ہوا اٹھائے گا. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا حدیث میں بھی کہا کہ میرا جو بندہ ہے نا وہ میرے قریب تر ہوتا جاتا ہے جب وہ فرض اور نفل کی پابندی کرتا ہے، اور اتنا قریب تر ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے میں کام کرتا ہوں، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ انسان جب اپنا دل اتنا پاک صاف کر لیتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی روشنی سے آگے چلتا ہے. اور یہ جو روشنی ہے نا اس کا فائدہ نہ صرف اس دنیا میں ہے لیکن آخرت میں بھی ہے. دیکھیں اگر آپ اور میں اس دل کو صاف کرتے رہیں گے اور اس کو ایک لیمپ بنائیں گے جس کے اندر ہم ریسیو کریں گے اللہ لائٹ، تو دنیا میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا کہ انشاءاللہ کہ جو بھی آپ فیصلے کریں گے نا وہ ایک نور بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی روشنی کے ساتھ فیصلے کریں گے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کو اور مجھے ایک پل پاس کرنا پڑے گا، پل صراط، جس میں سورہ حدید میں اس کا ذکر آیا ہے، اور جن کے پاس وہ روشنی ہوگی وہی اس کو پار کر سکیں گے. اور سورہ حدید میں آیا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، کہ اس دن جب منافقین جو ہیں وہ اہل ایمان کو کہہ رہے ہوں گے انظر نقتبس من نورکم، ایک بار ذرا ٹھہرو، ذرا رکو، ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دو. تو وہ ان کو کیا کہیں گے، ارجعوا وراءکم، پیچھے چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، فلتمسوا نورا، اور وہاں سے جا کے اپنا نور لے آؤ. اور پھر آیت میں آتا ہے کہ ان کے بیچ میں جو ہے وہ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور ان کو عذاب دیا جائے گا جن کے پاس وہ نور نہیں تھا. تو یعنی یہ وہ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اپنے دل کے اندر جو ہے نا اس کو برقرار رکھنے کا اور اپنا دل کو صاف کرنے کا. تو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی، کیونکہ آخرت میں منافقین جب نور مانگیں گے تو وہ واپس جا کے لے کے نہیں آ سکیں گے. اس کی دعا بھی ہے نا سورہ تحریم میں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک لاسٹ ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا. سورہ نور سے ورس نمبر 50 ہے، اور یہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا اس کا پیغام سب کے لیے. تو ہمارا جو انفارچونیٹلی ایک ایسا طبقہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوڈو لبرل طبقہ، جو باقاعدہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے کہ نا خار کھا کے اسلام کے خلاف، اللہ معاف کرے.
تو یہ دیکھیے ان کے لیے ریمائنڈر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ھم الظالمون. اس میں اللہ نے مطلب اسٹریٹ بات کی ہے. کیا ان لوگوں کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ نمبر 1 یا تو ہپوکریسی ہے, نمبر 2 یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا کوئی ڈاؤٹس ہیں ان کے دل میں, نمبر 3 یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. اللہ اکبر. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ خود ظالم ہیں. تو آئی تھنک کہ وی شوڈ چیک کہ ہم انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی تو نہیں دکھا رہے. دیکھیں ہپوکریسی, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہپوکریسی کی نشانی کہ آپ کو حق پتہ ہے, اس کے باوجود آپ حق کو جھٹلا رہے ہیں اور ڈس آنیسٹ ہو رہے ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز لے کر آ رہے ہیں. نمبر 2 کہ آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں, شک ہیں, تو بھائی اس کو کلیئر کر لو اور انٹلیکچوئل آنیسٹی دکھاتے ہوئے آؤ, ڈیبیٹ کرو اور ان کو کلیئر کرو. یا سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے دل میں یہ خوف ہے جی کہ یہ تو ہمارے ساتھ جسٹس نہیں, جیسے وہ کہتے ہیں نا اسلامک لا وہ ہیومن ویلفیئر کے خلاف ہے. تو یہ شک ہی ہے نا ایک قسم کا کہ اللہ رسول نے شاید جو ہے وہ جسٹس نہیں کیا. اللہ معاف کرے. تو اللہ ہمیں ان تمام امراض سے جو ہے وہ بچائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے.